الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ محرم الحرام کا مہینہ اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ مہینہ فضیلت اور مرتبے کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے کہ جن کے اندر لڑائی، قتل و قتال، جھگڑا فساد یہ بالکل جائز نہیں۔ اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مبارک کتاب کے اندر جگہ عطا فرمائی ہے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی، اس برکت والے مبارک مہینے کی فضیلت اور شان احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی فضیلت کو اور اس کی شان کو
کچھ اس انداز میں بیان فرماتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. کتنی ہے؟ 12 شہرا. اللہ کی لکھت میں اللہ کے نزدیک یوم خلق السماوات والارض منہا، اور یہ گنتی اور تعداد یہ کس دن سے ہے؟ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اسی دن اللہ نے یہ 12 مہینے بھی بنا دیے. منہا اربعۃ حرم، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے. ان کو حرمت کب ملی؟ جس وقت اللہ نے زمین و آسمان بنائے، اور یہ حرمت ہی ان کی شان کا سبب بنی، ان کی عظمت کا سبب بنی. تو پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے فضیلت ملی، وہ لوگ جھوٹے. رب کا قرآن سچا، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے اس کو شان اور فضیلت اسی دن ملی تھی جس دن اللہ نے زمین و آسمان بنائے تھے. اس وقت تو حضرت حسین موجود نہیں تھے، پھر حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے فضیلت. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وجہ سے حضرت حسین کی شہادت کو فضیلت مل گئی. محرم کو فضیلت نہیں ملی، شہادت کی وجہ سے محرم کو فضیلت نہیں ملی، بلکہ محرم کی وجہ سے شہادت کو فضیلت ملی. ہاں فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمانہ اسی رفتار پر آ گیا جس پر اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی. فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 4 حرمت والے مہینے جن میں سے 3 اکٹھے ہیں مسلسل ہیں اور 1 جدا ہے جمادی اور شعبان کے درمیان ہے. حرمت والے مہینے 4، 3 اکٹھے اور 1 الگ. 3 اکٹھے کون کون سے ہیں جی؟ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور 1 جو جدا ہے وہ رجب، جمادی اور شعبان کے درمیان. تو یہ 4 مہینے حرمت والے، یعنی ان کا مقام باقی مہینوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ حرمت والے مہینے. اس کے اندر جنگ و قتال، کوئی جھگڑا فساد یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے. اور یہ صرف دین اسلام میں نہیں، اس سے پہلے بھی شروع سے اس میں یہ جنگ و قتال، قتل و غارت بالکل ناجائز ہے. اللہ کے پیغمبر نے بھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محرم کی فضیلت بیان فرمائی، 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر فرما کے. اب دیکھیے ان کی جو فضیلت ہے محرم الحرام کی، وہ مختلف پہلوؤں سے ہے. پہلا پہلو کہ اللہ کے نبی نے اور اللہ نے خود قرآن میں ان کو حرمت والا قرار دیا، یہ ان کی فضیلت کا سبب بنا. اور دوسرا پہلو کہ یہ شان والا مہینہ ہے،
یہ افضل مہینہ ہے اس لیے کہ اسلامی بابرکت سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، نئے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اس لیے شان والا ہے۔ اسی طرح فرمایا اس کی شان اور اس کی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ روزوں کے اندر، روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل محرم الحرام کے روزے قرار دیے، اس اعتبار سے بھی افضل ہے۔ اور اسی طرح فرمایا حدیث کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ۔ کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ، محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے۔ جس طرح یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، ساری مسجدیں اس دھرتی کے اوپر جتنی بھی مساجد موجود ہیں وہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ کی شان تمام مسجدوں سے زیادہ ہے۔ اسی طرح شہر اللہ کا محرم الحرام کو فرمایا یہ محرم وہ مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، باقی بھی اللہ کے مہینے ہیں لیکن باقی مہینوں کے اعتبار سے محرم کی فضیلت اللہ کے نزدیک زیادہ ہے، جس طرح کے باقی مسجدوں کے اعتبار سے بیت اللہ کی عظمت زیادہ ہے۔ اس لیے اس حدیث کے حوالے سے بھی محرم فضیلت والا مہینہ کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے اور اکثر مسلمانوں کو پتہ ہی کو نہیں ہوتا۔ جب جنوری آتا ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے نیا سال شروع ہو گیا، میسج بھی چلتے ہیں سوشل میڈیا پہ، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن محرم جب آتا ہے تو مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے مسلمان۔ تو فرمایا کہ جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے، نئے سال کے شروع کے اندر مسلمانوں کو علم ہونا چاہیے کہ محرم آ گیا، نیا سال شروع ہے، تو پلاننگ کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا نیا ایجنڈا تیار کرنا چاہیے۔ جو مسلمانوں کا کام ہے کہ ہم نے جو گزشتہ سال گزارا ہے اس میں ہم نے کیا 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 ہے، جو کمی رہ گئی ہے اس کو بھی سامنے لائیں، جو عبادات رہ گئی ہیں وہ بھی سامنے لائیں، اپنا محاسبہ کیا جائے۔ اب نیا سال شروع ہو گیا ہے، اس کے اندر کیا کرنا ہے۔ جس طرح کوئی بندہ کوئی فیکٹری بناتا ہے یا کوئی ایجنسی بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، تو جب سال مکمل ہوتا ہے یا مہینہ تو وہ سارا حساب کتاب کرتا ہے کہ اس گزشتہ مہینے میں، گزشتہ سال میں کیا کیا ہوا اور آئندہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے حساب نہ کیا تو یہ فیکٹری صحیح چلے گی نہیں، تو یہ زندگی ان فیکٹریوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے گزشتہ سال میں کیا کیا اور آئندہ میں کیا کیا۔ تو محاسبہ اور ایجنڈا یہ چیزیں جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس مہینے کی حرمت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس مہینے کی جس طرح کہ ابھی آپ نے سنا ہے احادیث سے بھی، قرآن سے بھی کہ حرمت والا مہینہ ہے، تو حرمت والے مہینوں کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر جدھر اللہ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں حرمت کا ذکر کیا، وہیں ساتھ اللہ نے اس کے خیال کا بھی ذکر کیا کہ حرمت کی پاسداری۔ فرمایا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ فرمایا یہ جو بات میں نے ذکر کی ہے کہ یہ جو 12 مہینے آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے وقت ان کی شان 4 مہینوں کی اس وقت میں نے بنائی۔ فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی مضبوط دین ہے۔ تو معلوم ہوا جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کو فضیلت ملی، وہ دین نہیں ہے، وہ نئی ایجاد ہے۔ دین وہی ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے کہ محرم
محرم کی فضیلت اللہ نے آسمان و زمین بنانے کے وقت فرما دی تھی. فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم. جب تم نے پڑھ لیا ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے، اب ان کی حرمت کا خیال کرنا تمہارا کام ہے. اور وہ خیال کیسے ہوگا؟ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم. حرمت کا خیال اس طرح ہوگا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا. ان مہینوں کے اندر قتل و غارت نہیں کرنی، اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کی حرمت کا خیال ہی نہیں کرتے، بلکہ حرمت کو پامال کرتے اور مختلف صورتوں کے اندر اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی نوحہ کر رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو پیٹتا نظر آتا ہے، کوئی اپنے آپ کو زنجیریں مارتا نظر آتا ہے، کوئی اپنے آپ کو خنجر مارتا نظر آتا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینی، اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا. اور لوگ زنجیریں مارتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو خنجر مارتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو ڈنڈے مارتے ہیں، اپنے رخساروں پر تھپڑ مارتے ہیں، اپنے گریبانوں کو پاڑتے ہیں، اپنے سینوں پہ تھپڑ مارتے ہیں. تو یہ رب کے قرآن کے خلاف چل رہے ہیں یا رب کے قرآن کے موافق خلاف چل رہے ہیں نا. رب کا قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، تو یہ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ تکلیف دیا کرتے ہیں. رب کے قرآن آپ دیکھیں گے اس دفعہ اور تجربہ کریں گے اور پھر فتویٰ بھی یہی لگائیں گے کہ رب کا قرآن ایک طرف فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر تکلیف نہ کرو، اپنی جانوں کو مصیبت میں نہ ڈالو. اب جب محرم میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنی جانوں پر ستم کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، تو آپ پکا کہہ سکتے ہیں یہ رب کے قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے، موافق، کیونکہ اس کی تبلیغ رب کے قرآن میں نہیں، وہاں پر کچھ اور تبلیغ. فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. مشرکین کو قتل کرو مکمل طور پر جس طرح کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے محرم کی حرمت کا خیال رکھنا ہے اور پھر اس محرم کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر جو مسنون اعمال ہیں ان پر پابندی کی جائے. اور سب سے بڑا مسنون عمل اس کے اندر بالخصوص وہ روزہ ہے، اور بالخصوص عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ. نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. افضل الصیام، روزوں کے اندر رمضان کے بعد، رمضان کے علاوہ روزوں میں افضل شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے. اس کے روزے ہیں اللہ کے مہینے محرم کے روزے. اس کے اندر روزے رکھنا یہ مسنون عمل ہے اور بہترین عمل ہے. اور نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ اسی طرح رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان کے علاوہ ان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد رات والی نماز افضل ہے. کون سی نماز افضل ہے؟ رات والی نماز، یعنی تہجد کی نماز افضل ہے. اور فرمایا کہ فرض روزے رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے افضل ہیں. اس لیے محرم کے اندر ابتدائی عشرے میں روزے رکھنا بہت فضیلت ہے. اس مسنون عمل پر جو ہے وہ پابندی کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اور اس میں سے پھر عاشورہ کا روزہ سب روزوں سے، محرم کے باقی روزوں سے عاشورہ کا روزہ افضل. نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لے گئے
تو دیکھا یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. یہود کیا کرتے ہیں؟ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. آج کل کے جو 10 محرم کو سبیلے لگا رہے ہوتے ہیں ان سے تو یہودی بہتر جو روزہ رکھا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا اور پوچھا کہ تم 10 کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودی کہنے لگے 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا. تو اس شکریہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا اور ہم بھی ان کی پیروی میں روزہ رکھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے قریب تو ہم زیادہ ہیں, ہم مسلمان ہیں اور جو ان کا عقیدہ اور نظریہ تھا وہی ہمارا عقیدہ نظریہ ہے, تو ہم زیادہ ان کے قریب ہیں تو ہمیں زیادہ روزہ رکھنا چاہیے, یہودیوں سے بڑھ کر روزہ رکھنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ آئندہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھیں. اور روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا رکھوں گا تاکہ یہود کے ساتھ مخالفت ہو, کیونکہ 10 کو تو وہ بھی رکھتے ہیں, ہم 9 10 کا یا 10 11 کا رکھیں گے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو. لیکن نبی علیہ السلام آئندہ سال تک زندہ نہ رہے, وفات پا گئے, لیکن روایات کے اندر موجود ہے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا. تو اس لیے 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھنا بہت فضیلت رکھتا ہے. اب دیکھیں ایک طرف اللہ کے نبی نے فرمایا 10 محرم کو روزہ رکھو اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں لوگ اسی دن سبیلے لگا رہے, تو مسنون عمل کو چھوڑ دیا اور شیطان کی بات کو پکڑ لیا اور اس پر عمل شروع کر دیا. اس لیے مسلمان کا یہ کام نہیں, مسلمان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے. اس لیے عاشورہ کا روزہ رکھنا بہت فضیلت والا عمل ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا لیس منا من صاب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. فرمایا وہ بندہ جو اپنے رخسار کو پیٹتا ہے, رخسار کو مارتا ہے, سینے پہ مارتا ہے, زور زور سے ہاتھ ماتم کرتا ہے. فرمایا وہ بندہ جو اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے, وہ بندہ جو جاہلیت والے بیان کرتا ہے, آوازیں نکالتا ہے, شور مچاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا, وہ ہم میں سے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا, وہ میرا ماننے والا نہیں ہو سکتا, وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. جو بندہ اپنے رخساروں کو پیٹے گا, اپنے گریبانوں کو پھاڑے گا, اپنی زبان سے واویلا کرے گا, شور مچائے گا, اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, اس کا ہم سے کوئی تعلق. اور محرم شروع ہوتا ہے تو لوگ شروع ہو جاتے ہیں, کوئی گریبان پھاڑ رہا ہے, کوئی اپنے رخساروں کو پیٹ رہا ہے, کوئی سینے کو پیٹ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی واویلا کر رہا ہے, کوئی شور مچا رہا ہے. تو ان کا تعلق اللہ کے نبی سے ہرگز نہیں, اللہ کے نبی کا صاف اعلان لیس منا, ہمارا ان سے نہیں اور ان کا ہم سے. اس لیے ایسی حرکتوں سے بھی بچنا چاہیے کہ جو اللہ کے نبی سے جدا کر دیں. تو مسنون اعمال کریں, شیطان کی پیروی نہیں کریں, فضولیات اور خرافات اور بدعات رسومات سے کلی اجتناب کرنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. محرم کے اندر بدعات رسومات اور خرافات سے کلی اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں اور اللہ کے نبی نے جو اعمال بتائے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محرم کی قدر کرو اور اس کے اندر جو مسنون اعمال ہیں ان کی پابندی کرو, اور فرمایا کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو.
تو بہرحال ہمارے دوستوں محرم الحرام شروع ہو رہا ہے 1-2 دن ہی کے بعد، اس کی حرمت کا خیال رکھیے اور اس کے اندر جو ہے وہ خرافات سے بچیے۔ بہت ساری خرافات ہیں، یہ چند خرافات میں نے لکھی بھی ہیں تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ چیز شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ وہ چند خرافات ہیں، ان کو سماعت کیجیے اور ان سے بچیے، کیونکہ اکثر اب نا جہالت بہت زیادہ ہو ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی کو نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں فلاں بندہ کام کر رہا ہے نا تو یہ دین ہی، وہ بھی اسے دیکھ کر کرنے لگ جاتا ہے جہالت کی وجہ سے، اور جہالت کی وجہ سے دین سے ہٹتے جا رہے ہیں اور خرافات کے اندر اور بدعات رسومات کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر اتنی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ ہم جا کر دین سیکھ ہی لیں، دین سیکھ ہی لیں، بس جو نیٹ سے دیکھا اور لوگوں کو کرتے دیکھا بس سمجھتے وہی دین ہے اور اسی پر عمل چل رہا ہے۔ نیٹ پر کوئی بھی بیان ہو رہا ہے، ہر بیان دین نہیں ہوتا، نیٹ پر کوئی بھی آ کر بیان دے رہا ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ بہت زیادہ اس وقت نیٹ پہ گمراہی ہے، اس لیے اپنے آپ کو گمراہی سے بچائیے، نیٹ کو دین نہ سمجھیے، اچھے علماء اور علماء حقہ سے دین سیکھیے تاکہ جہالت ختم ہو جائے۔ اب دیکھیں واقعہ کربلا جو ہے محرم الحرام کا ایک تاریخی انسان ہے۔ واقعہ کربلا نبی علیہ السلام کی وفات کے اور دین محمدی کی تکمیل کے تقریباً 50 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات، بڑے میں جملے بول رہا ہوں ان کو بڑی توجہ سے سنیے، نبی علیہ السلام کی وفات اور دین محمدی کی تکمیل کے بعد، کیا کہہ رہا ہوں تو معلوم، ان الفاظ پر غور کیجئے، دین محمدی کی تکمیل کے بعد معلوم ہوتا ہے یہ دین نہیں ہے۔ دین اس وقت آ چکا تھا جب اللہ کے نبی زندہ تھے، اور جب اللہ کے نبی وفات پا چکے اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی دین الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین محمدی کی تکمیل کے تقریباً 1 سال نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں، اس لیے میں تقریباً کا لفظ بول رہا ہوں، تقریباً 50 سال کے بعد رونما ہوا ہے، اور آج اسے لوگ دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ زیادتی ہے کہ نہیں دین کے ساتھ؟ اب دیکھیں جب واقعہ کربلا اس کو لیا لوگوں نے، اب اس کی حقیقت کسی کو نہیں پتا، کیونکہ تاریخی واقعہ ہے، کوئی قرآن و حدیث کا واقعہ تو ہے نہیں، تاریخی واقعہ، اور شروع سے میری عادت ہے میں اتنی تاریخ پڑھتے ہی زیادہ میرا شوق قرآن و حدیث ہے، اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے یہ سبق دیا ہے کہ تاریخ تاریخی ہے، تاریخ تاریخی ہے، اندھیرا ہے، قرآن و حدیث روشنی ہے، ہم اندھیرے میں نہیں جاتے، کیونکہ جب تاریخی میں جائے گا بندہ تو پھر بندے کو لحاظ نہ صحابہ کا ہوگا، نہ نبی کا ہوگا، نہ اولیاء اللہ کا ہوگا، نہ دین کا ہوگا، یہ بندہ گرتا چلا جاتا ہے گمراہی میں، اس لیے تاریخ تاریخی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تاریخی واقعہ ہے، واقعہ کربلا تاریخی واقعہ ہے، اور آپ جتنی بھی کتابیں اٹھائیں گے ہر کتاب والے نے واقعہ کربلا مختلف لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ جب واقعہ کربلا ہوا ہے اس وقت جو لوگ موجود تھے ان میں سے وہ لوگ موجود اب نہیں تھے جب یہ واقعہ لکھا گیا، اور علماء لکھتے ہیں یہ واقعہ کربلا لکھا کب گیا؟ واقعہ کربلا پیش آنے کے تقریباً 100 سال کے بعد لکھا گیا۔ کتنے سال کے بعد؟ اب آپ بتائیں جو 100 سال کے بعد چیز لکھی گئی ہے وہ حقیقت ہو سکتی ہے؟ اب پتہ نہیں اس وقت کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے تاریخ میں نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ تاریخ میں پڑھے تو پھر بڑی خرافات میں چلا جاتا ہے، پھر صحابہ کا دفاع نہیں رہتا، اور ہماری ذمہ داری ہے صحابہ کا دفاع کرنا، صحابہ کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے بھی کیا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان نے بھی صحابہ کا دفاع کیا۔
اب دیکھیں میں جلدی میں چند خرافات جو محرم میں ہوتی ہیں وہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک تو یہ ہے کچھ لوگ چاند نظر آتے ہی نام نہاد محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، حقیقی محبت نہیں، نام نہاد محبت، وہ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت ہے، فلاں سے محبت ہے، فلاں سے محبت ہے، لیکن حقیقی محبت نہیں، جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے جو ہے وہ زیب تن کالا لباس کرتے ہیں، کالا لباس پہن لیتے ہیں۔ یہ بھی خرافات میں سے ہے، یہ بھی فضولیات اور بدعات رسومات میں سے ہے۔ کالا لباس پہن لینا محرم ہے۔ علماء حتیٰ کہ یہاں تک لکھتے ہیں محرم الحرام میں اپنے اوپر کالا لباس پہننا حرام سمجھیے۔ عام دنوں کے اندر اجازت ہے لیکن بچنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا میں حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں پر ہماری شریعت کا حکم ہے کہ جہاں پر کسی چیز کا شائبہ آتا ہو، شبہ آتا ہو، اس جگہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اب جو بندہ کالا لباس پہنے ہوگا دیکھنے والا سمجھے گا کہ وہ دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ یہ وہی ہے، پہنچ گئے، یہ وہی ہے جو کالے لباس پہنتے ہیں۔ اس لیے شائبے سے بھی بچیں، شبہ آ رہا ہے جہاں پر وہاں سے بھی بچیں، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ تو محرم کے اندر بالکل بھی قطعاً کالا لباس نہ پہنے، کیونکہ نام نہاد محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ کالا لباس پہنتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ محرم کے اندر پھر زیاد جھنڈے بھی لہرانے لگتے ہیں، یہ بھی خرافات میں سے ہے، شیطانی کاموں میں سے ہے۔ اسی طرح وہ نوحہ اور ماتم کرنے لگتے ہیں، نوحہ اور ماتم کرنا بھی شیطانی خرافات میں سے ہے۔ تعزیہ تابوت بنانا یہ بھی شیطانی خرافات میں سے ہے۔ منہ پیٹنا، اپنے رخسار پیٹنا، رونا، اسی طرح بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اپنے اوپر بھوک پیاس رکھنا، یہ بھی شیطان کا عمل ہے، شریعت کا عمل نہیں۔ ننگے پاؤں گھومنا، محرم شروع ہوتا ہے تو آپ کو لوگ نظر آئیں گے، سردی ہو یا گرمی، ننگے پاؤں چلتے نظر آئیں گے۔ یہ شیطان کی جو ہے وہ احکامات میں سے شریعت کا حکم ہے۔ شریعت کا حکم ہے اپنی حفاظت کرو، چلنا ہے تو جوتے پہن کر چلو۔ اسی طرح ماتمی جلوس نکالنے، ایسے جلوس، ایسے جلسے کرنے جس کے اندر ماتم ہوتا ہے، یہ بھی شیطانی خرافات میں سے، شریعت کا حکم نہیں، شریعت کا حکم۔ اور ایسے جلسے جلوس جہاں پر نکل رہے ہوں وہاں پر جانا بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دشمنان دین کے جلسوں کے اندر، محفلوں کے اندر شریک ہوتا ہے اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے کے اندر ان کی مدد کی، اس لیے ان کے نزدیک نہیں جانا، بچنا ہے ایسے جلسوں سے بھی۔ منہ پھیر لیں اگر گزر بھی ہو رہا ہے، نہیں دیکھنے چاہیے، گناہ ہوتا ہے بہت زیادہ، بعض دفعہ نیٹ پہ بھی آتے ہیں تو ویڈیو آگے نکال دیں۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا شربت تقسیم کرنا، یہ بھی شیطانی خرافات میں سے ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے۔ تو مسلمان بچایا کریں۔ ہم نے دیکھا بعد اب جو ہے وہ اہل تشریف وہ تو زیادہ نہیں کرتے، انہوں نے مسلمانوں کو اس کام پہ لگا کے خود چھوڑ دیا، اب مسلمان کر رہے ہو، جگہ جگہ پہ جناب سبیلیں لگی ہوئی ہیں، تو یہ سبیلیں لگانا بھی یہ بھی شیطانی خرافات میں سے ہے۔ حالانکہ اس دن نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے کو مسنون عمل قرار دیا، عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، اس دن اللہ کے نبی نے روزے کا حکم دیا ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں، سبیلیں لگا کر پانی تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ جھوٹی محبت ہوئی نا، نام نہاد محبت کا دعویٰ۔ اسی طرح قبرستان جانا اور قبرستان جا کے قبروں پہ لپائی کرنا، یہ بھی شریعت کا حکم۔ اکثر مسلمان جاتے ہیں قبرستان بھرا ہوتا ہے، عورتیں بھی وہاں پر جاتی ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورتیں قبرستان کے اندر جاتی ہیں اللہ کے نبی نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، خبر ملی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر
سے گئی ہے، پوچھا کہاں ہے؟ فرمایا وہ پڑوس کے اندر فوت کی ہوئی تھی وہاں پر گئی۔ نبی علیہ السلام کو شک ہوا پتہ نہیں قبرستان میں چلی گئی اس کی قبر پر، واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ کہاں تھی؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ پڑوس میں فوت کی ہوئی تھی، میں ان کے گھر والوں سے تعزیت کرنے گئی ہوئی تھی۔ فرمایا قبرستان تو نہیں گئی ہو؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ آپ کی تربیت اور آپ کی تبلیغ مجھے ہے تو میں کیسے قبرستان جا سکتی ہوں؟ فرمایا اگر تو قبرستان چلی جاتی تو قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکتا۔ تو آج عورتیں جو ہے وہ کیوں جاتی ہیں؟ ان کے مرد نہیں ہیں، ان کے بھائی نہیں ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کے شوہر نہیں ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، روکنے کے لیے کیوں جاتی ہیں؟ قیامت والے دن پکڑ ان کی بھی ہو جائے جو نہیں روکے۔ اس لیے عورتوں کو قطعاً قبرستان نہ جانے دیا کرے، اور خود بھی محرم میں نہیں جا کر وہاں پر جلسہ لگا لینا، ڈیرا لگا لینا، کیونکہ یہ شریعت کا حکم نہیں، یہ شیطان کا حکم۔ قبرستان جاؤ، وہاں پر نپائی کرو، یہ کرو، قبر کو درست کرو۔ حالانکہ قبر ایک دفعہ بن گئی ہے تو بس اسے چھوڑ دیں، اگر تازی ہے کوئی اسے مسئلہ بن گیا پھر اس کی مرمت کرے، مگرنہ نہیں، کیونکہ قبرستان ایک عبرت کے لیے بنایا ہے تاکہ وہاں پر لوگ جائیں اور عبرت حاصل کریں۔ ہم نے بھی یہاں پر ایک دن مر کے آنا ہے۔ امیر کی بھی اسی طرح قبر ہے، غریب کی بھی اسی طرح ہے، جس کے پاس پیسہ تھا تو جب بندہ اسے محل بنا دے وہاں پر پھر عبرت باقی رہتی ہے؟ عبرت نہیں رہتی۔ اس لیے اسے لپائی بھی نہیں کرنی اور پتھر لگانا تو بالکل جائز نہیں نا۔ ہاں جی، فرمایا اسی طرح محرم کے اندر اکثر لوگ جو ہے وہ ویڈیو ٹی وی پر یا اپنے رکشوں کے اندر کیسٹ وغیرہ لگا کے مرثیے سنتے ہیں، یہ بھی شریعت کا حکم نہیں، بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ اپنی دکانوں کے اندر، اپنے جو ہے وہ رکشوں میں، اپنے گھر کے اندر آواز اوپن کر دیتے ہیں اور آواز کھلی چھوڑ کر مرثیے لگا دیتے ہیں جس کے اندر وہ ماتم کر رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، وہ نوح کر رہے ہیں، تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اکثر نوجوان مزے لینے کے لیے لگا لیتے ہیں، لیکن شریعت لذتوں سے منع کرتی ہے۔ اگر ان لذتوں سے بچیں گے تو جنت کی لذتیں حاصل ہوں گی۔ ہاں، اور مین بات جو بھی میں کرنے لگا، محرم کے اندر لوگ شادی کو منحوس سمجھتے ہیں، شادی کرنا جائز نہیں، حرام ہے، بالکل یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کا حکم ہے محرم کے اندر شادی کرنا افضل ہے۔ محرم کے اندر شادی کرنا کیا ہے؟ افضل ہے، کیونکہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ جو کام اس کے اندر ہوگا اسے بھی برکت مل جائے گی، اس کو بھی فضیلت مل جائے گی۔ اور اس پر دلیل نبی علیہ السلام کی شادی محرم میں ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی علیہ السلام کی بیٹی سے محرم میں ہوا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں ان سے بڑی محبت ہے اور ہم انہی کے دین پر چل رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ سے محرم کے اندر ہوئی۔ پھر معلوم ہوا کہ ان کا دعویٰ حضرت علی سے بھی کیا ہے؟ جھوٹا ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، سچا دعویٰ نہیں۔ کیونکہ اگر حضرت علی سے محبت ہے تو پھر محرم میں شادی کر کے دکھاؤ نا۔ اکثر مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ محرم میں شادی کرنا بڑا جرم ہے، محرم میں شادیاں کریں، افضلیت رکھتا ہے، بابرکت مہینہ ہے، شادی کریں گے تو برکت آئے گی، اس کو منحوس مہینہ نہ سمجھیے۔ اسی طرح جو بہت زیادہ اس کے اندر ایک خرافات ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ صحابہ پر طعن و تشنیع ہوتا ہے۔ صحابہ پر کیا ہوتا ہے؟ لوگ محفلیں کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں اور سائے کو چھوڑ کرتے ہیں، لیکن اس کا مین مقصد صحابہ پر طعن و تشنیع ہوتا ہے۔ اب ذرا سنیے قرآن کا بھی حوالہ اور نبی علیہ السلام کا بھی حوالہ، فرامین کا حوالہ، کہ قرآن کے اندر اللہ کے نبی نے اللہ نے خود صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب لوگوں کو کہا گیا آمنو کما آمن الناس، ایمان لے کر آؤ جس طرح کے لوگ ایمان لائے، صحابہ کرام ایمان
ایمان لائے۔ منافقین کو یہ حکم ہوا تو منافقین آگے سے کیا کہنے لگے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں پر ایمان لیں، بے وقوفوں کی طرح کا ایمان لیں؟ تو صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا، صحابہ کو طعن و تشنیع کیا۔ اللہ نے فوراً جواب دیا، الا انہم هم السفہاء، صحابہ بے وقوف نہیں بلکہ یہ منافق بے وقوف۔ یہ منافق کیا ہیں؟ تو اللہ نے دفاع کیا کہ نہیں صحابہ کا؟ تو اس لیے ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم صحابہ کا کیا کریں؟ دفاع کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے اس پر اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ اللہ کے نبی نے بھی صحابہ کا دفاع کیا۔ ہاں اس لیے آپ کو بھی صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ جنتی، حضرت ابوبکر جنتی، حضرت عمر فاروق جنتی، ان کا دفاع ضروری۔ اور اسی طرح حضرت عثمان میرے نبی کے صحابی، ان کا دفاع ضروری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے محبت ضروری۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے نواسے بھی، صحابی بھی، ان سے محبت بھی ضروری۔ حضرت ابو ہریرہ سے محبت ضروری، عبد الرحمن بن عوف سے محبت ضروری، عبداللہ ابن عباس سے محبت ضروری، حضرت ابو سفیان سے محبت ضروری کیونکہ وہ بھی جنتی، حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت ضروری، حضرت ابو ہریرہ سے بھی محبت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ضروری۔ اسی طرح جتنے بھی صحابہ ہیں فرمایا سب سے محبت کرنا ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، اور جو کوئی صحابہ پہ طعن و تشنیع کرتا ہے ان کا دفاع کرنا صحابہ کا ایمان والوں کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ خرافات آپ کو نظر آئیں گی، آپ نے ان کی روک تھام کرنی ہے، اس لیے کہ ہماری حکومت بھرپور طریقے سے ہماری حکومت ان کا ساتھ دے۔ جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو صحابہ سے بغض رکھنے والے ہیں، ہماری حکومت بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیتی ہے، لیکن ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے دشمنان صحابہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور مضبوط دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔